کو یہاں پہ ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا وہ تمام سہولتیں ملیں گی۔ HTLT کی جو لائنیں ہیں بشمول جو 11 kV کی فیڈرز چونکہ جو میپر سے آ رہے ہیں اور اسلام گڑھ جو گریڈ سٹیشن ہے ہمارا وہاں سے جو ان کی ٹرانسفارمرز کی تعداد اور HTLT لائن کی جو تعداد لمبائی ہے 387 کلومیٹر HT لائن ہے اور LT لائن 145 کلومیٹر ہے۔ ٹرانسفارمر کی تعداد یہاں 261 ہے اور یہ جو سب ڈویژن جو ہماری یہ جپی ہے اور 11 kV جو فیڈرز ہیں وہ 4 ہیں، 3 نیو گریڈ سٹیشن سے جو ہمارا نیو سٹی ہے وہاں سے 3 ہیں اور ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ سب ڈویژن جو اسی لیے یہ 4 فیڈرز جو ہے نا سر یہ سب ڈویژن کے مبارک ہے یہ درینا ساتھی بھی ہے جگہ بھی ڈونیٹ کی ہوئی ہے، جگہ کرایہ بھی نہیں لے رہے ہیں، جگہ بھی وہ مزید بھی اس کو جو ہے نا یہ امپروو کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا استعینوا بسم اللہ مع الصابرین یقتل فی سبیل ولکن لا تشعرون یا رسول اللہ عرب کا تاجدارا یتیموں کو قرار آیا، عرب کا ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار بارش قدم وجہ سے اس علاقے کو یہ سہولت میسر آئی۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ سہولت دے کر اس علاقے اور اپنے حلقے کے اس عوام پر احسان عظیم کی ہے۔ جہاں پر غازی گوڑہ کے لوگ جاتلاں جایا کرتے تھے آج وہ جب بھی آتے ہیں بلکہ جب بھی بیٹھ کے فون کرتے ہیں اور ان کا یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ نیا گریڈ اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ عملہ نہایت ہی خوش اخلاق اور تعاون کرنے والا ہے۔ میں عوام علاقہ کی طرف سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب کا، جن کی کوشش سے یہ سب ڈویژن قائم ہوا اور یہ عوام علاقہ کو یہ سہولت میسر ہوئی۔ یونین کونسل کی طرف سے اور اپنے عوام کی طرف سے چودھری انوار الحق صاحب اور چودھری ارشد صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ہمارا بہت درینہ مطالبہ تھا وہ پورا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اگر ایک بھی بل ہو، ظاہر ہے کو پنجیڑی کا رہنے والا اس سے آگے بھی آبادی ہے تو جاترا جانا پڑا تھا، اب ہمارا معاملہ یہاں ہی حل ہوگا۔ اس کے علاوہ چودھری صاحب ہمارے مسائل یونین کونسل کے بہت ہیں، ٹرانسفارمر کی بھی کمی ہے، پنجیڑی یونین کونسل کی بہت ہے، پول بھی چاہیے، وہ آپ کا عملہ ادھر موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے، آپ بھی انہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ وزٹ کریں، جہاں جہاں کو کمی ہے وہ پوری کریں۔ اس کے علاوہ ادھر گریڈ اسٹیشن وہ بھی ہمارا عوام کا بہت مطالبہ ہے، ان لوگوں کا ساری 5 یونین کونسل ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چودھری انوار صاحب وہ بھی مطالبہ وہ اگلے سال تک پورا کر دیں گے، مجھے کو بھی امید ہے۔ رات کو میری بات ہوئی ہے ان سے میں دبر گیا ہوا ٹلے مارتے ہیں، صحیح بات ہے، جو حقیقت بات ہے یہ مرکز ہے، جب بھی جو مرکز ہے ادھر نہ کسی کو کلی کی کوئی ایسی بات ہے نہ پجیلی کی، یہ مرکز ہے۔ یہ ریاض صاحب نے اور آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، یہ جو ادھر عملہ ہے حقیقت بات ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ باقی ہم غریب اور بے سہارا لوگوں کی دعائیں ان کو جائیں گی۔ جو لوگ بڑے دفتر میں جا کے کسی سے بات کرنے سے ڈرتے تھے یہاں پہ بڑی آسانی سے آ کر بات کر لیں گے جناب منسٹر صاحب۔ اور میں نے پہلے عرض کیا ہے چودھری انوار الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا دلچسپ مطالبہ پورا کیا اور خالی وعدہ نہیں کیا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جناب وزیر برقیات آپ کا بھی شکریہ۔ کچھ دیگر مسائل جو ہمارے مشترکہ ہیں، چاہے وہ یونین کونسل کلری ہے، یونین کونسل پنجیڑی ہے، یونین کونسل سیلر ہے، وہ فیڈرز کی تقسیم کے حوالے سے جناب منسٹر
وہ یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ ایک فیڈر تھا ہمارا بی فیڈر، اس کے بعد آپ نے بھی ایفرٹ کی، ہمارے لوگوں نے بھی ایفرٹ کی، ایک سی فیڈر بنا دیا گیا، ایک شاہپور فیڈر بنا دیا گیا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا، انصاف تو یہ تھا جناب وزیر کہ لوڈ کو برابر تقسیم کیا جاتا، لیکن حلقہ 4 والوں نے آج بھی ہمارا سی فیڈر ہمارا کنسیڈر ہوتا ہے، جو ہم بمبر کے لوگ ہیں، لیکن حلقہ 4 کا جو شاہپور فیڈر ہے، حلقہ 4 کے بہت سے علاقے آج بھی ہمارے سی فیڈر کے ساتھ ہیں، تو انہیں وہ شاہپور فیڈر کے ساتھ چاہیے۔ رائے پر سیٹ پر یہ آپ کو محکمہ گائیڈ کر سکتا ہے، جناب چیف انجینئر ان سے بریفنگ لیں، ایسی آپ کے بڑے کمپیٹنٹ چیف انجینئر ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ نے حیاتی دے۔ یہ کرتے ہوئے اور نیابت کرلی پوری کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب اور وزیر برقیات چودھری ارشد حسین صاحب کا انتہائی دل سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ان 5 یونین کونسل کا پرانا مطالبہ جو ہے وہ حل کر دیا، کیونکہ ہم بکھرے ہوئے تھے۔ حلقہ تحصیل ہمارا تو ایک ہی تھا، لیکن کچھ ہم میرپور سے تھے، کچھ ہم اسلام گڑھ چکسواری کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ جمع کرنا بھی ان کا بہت شکریہ۔ تو جناب والا، سب سے پہلے میں اس ریاست کے عظیم وزیر اعظم جناب چودھری انوار الحق صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہمارے علاقہ کے اس درینہ مسئلے کو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں خود نوٹس لیتے ہوئے، میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسلر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی نے جناب وزیر اعظم کو اس طرح کی جا کے مطالبہ نہیں کیا کہ جناب وزیر اعظم ہمارے علاقے میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس چیز کو خود فیل کیا کہ میرے علاقہ کے لوگ اس کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے خود یہاں پہ سب ڈویژن کا قیام کیا۔ یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے پیار اور محبت کا ایک بہت بڑا عملی ثبوت ہے، اس پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ میرے بڑے بھائی عدنان پرویز صاحب نے فیڈرز کی تقسیم کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جینوئن مسئلے کو رائز کیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جناب وزیر اعظم کو اور وزیر برقیات کی سوچ کو اور اس محکمہ کی ایک اچھی پالیسی کو کہ انہوں نے ابھی پہلے چیف انجینئر صاحب نے ایسی صاحب نے بریفنگ دے رہے تھے کہ گریڈ اسٹیشن کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ گورنمنٹس آتی رہی، یہاں پہ اعلانات ہوتے رہے کہ ہم یہاں پہ گریڈ اسٹیشن بنوائیں گے، اور اس گریڈ اسٹیشن سے فائدہ جناب وزیر برقیات صاحب نہ صرف میرے حلقے بمبر کو ہو رہا ہے، بلکہ کھڑی کی بھی 4 یونین کونسل اس سے مستفید ہوں گی۔ اس میں بھی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے سٹاف ممبران کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکالت کے شعبہ سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا آئے روز مختلف شعبہ جات کے انتظامی معاملات میں، عدلیہ میں ہر جگہ ہم پیش ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اب معاملات چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کوئی بھی سائل ہے کسی بھی افیسر کے پاس، کہ چاہے محکمہ برقیات ہو، چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے قانون کا ڈپارٹمنٹ ہو، اور چاہے محکمہ مال ہو، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے تحت ایزیلی آسانی سے ہر افیسر کے ساتھ مل سکتا ہے، نہ صرف وہ فیلڈ سٹاف کے ساتھ مل سکتا ہے بلکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی ممکن نہ ہو، یہاں تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ وہ منسٹر صاحبان اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ڈائریکٹ لوگ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ اس سے بڑا انقلاب میں سمجھتا ہوں ریاست کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں اپنے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے چچا محترم جناب صدر ٹرانسپورٹ یونین راجہ کیقباد خان صاحب، انہوں نے ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ میرے چچا محترم جناب پرمان رمضان صاحب اور چچا محترم ڈاکٹر منیر صاحب نے اپنی کیپیسٹی میں یہاں پہ جناب اپنا رول پلے کیا، اور یہ جو سب اپنی جاتنا ورکشاپ چل رہی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ حاجی خالد صاحب، جناب چیئرمین پرویز صاحب اور تمام لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسگمبا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں نے اس پہ کردار ادا کیا۔ اس پہ تمام لوگ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ لوگ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ صف اول ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میرے چچا محترم ریٹائر ایس ڈی او چودھری حنیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ معاملات کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ یہاں پہ سابق صدر پریس کلب چودھری محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعلیان جبی، میں ان کا
इनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि हमेशा जो भी कोई पॉजिटिव इकदाम होता है सबसे आगे ये चल के निकलते हैं और अपने मुस्बत इकदाम के लिए लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। आखिर में तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब डिवीज़न तो एक इब्तदा है बेहतरी की तरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि इस इब्तदा के बाद जो आगे आप इसके समरात देखेंगे वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सब डिवीज़न का क़याम पिछले 5 साल से कोशिश जारी थी। इसमें हमारे मिनिस्टर साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का पर्सनल इंटरेस्ट था, और आज इफ्तिताह के मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना था, लेकिन मसरूफियत थी तो मिनिस्टर साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी बातें चल रही हैं। डेवलपमेंट के जितने भी महकमे होते हैं ये चलते हैं रिसोर्सेज के साथ, और रिसोर्सेज क्या होते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा और स्टाफ। सारी कंप्लेंट, सारी बातें एक दिन में ना पूरी की जा सकती हैं, ये एक मुसलसल प्रोसेस है। कुछ चीज़ें ठीक होंगी तो कुछ नई चीज़ें आपकी निशानदेही के बाद आएंगी, वो भी ठीक होने को जाएंगी। फीडर्स के लिए मिनिस्टर साहब ने भी बताया है कि उसकी टेक्निकल स्टडी की जाए, और जिस तरह का राइट है वो टेक्निकली जो चीज़ हो सकती है वो इंशाल्लाह आप सब लोगों के सामने है। चीफ इंजीनियर साहब, अहलियान जब्बी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि जिस काम के लिए बंदा काम करता रहे वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। तो कि वज़ीर आज़म साहब ने आपको एक तोहफ़ा दिया, हमारी भी कोशिशें इसमें शामिल रहीं। ये जब भी जो आपका सब स्टेशन है, सब डिवीज़नल, इसके लिए काफ़ी अरसे से कोशिशें जारी थी, और बाकी भी जो है वो सब डिवीज़नल स्टेशंस जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जिसमें हमारा एक खड़ी का चित्रपड़ी का भी है बाकी। लेकिन हमने आपके इसको सबसे तरजीह दी है। 2 हफ्ते पहले मेरी वज़ीर आज़म साहब से बात हुई इस्लामाबाद में, तो हमने कहा कि यहाँ चूँकि ज़्यादा मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो यहाँ पर पहले सबको प्रायोरिटी पे जो है ये SD ऑफिस जो है खुलना चाहिए। तो आज अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इसकी इब्तिदा हो गई है। इसके लिए आप भी, मैं साहब वज़ीर आज़म साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं। और आपको पता है हमारी जो हुकूमत है ये इस वक्त वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब की क़यादत में और बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब जो सदर है हमारे, उनकी रहनुमाई में आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रही है, और ये मजबूत हाथों में है इंशाअल्लाह ताला। ये जहाँ पे रियासत की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है, वहीं तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी काम कर रही है। यहाँ पर SC साहब ने ब्रीफिंग दी है। मेरे ख्याल में आपके SDO साहब का यहाँ पर जो है वो तैनाती हो गई है तकर्री। तो यहाँ पर कुछ शिकायत आई थी कि SDO साहब मौजूद नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला जो नए SDO साहब हैं वो हर वक्त आप मौजूद होंगे और आपकी शिकायत को यहाँ सुनेंगे। तो हम तो वैसे भी पड़ोसी हैं, एक SDO ना लगा तो दूगा थे दूए मिर्जा साहब को रहना वो भी जरा वो प्रॉब्लम्स नहीं होनी है। अदनान साहब ने इधर शाहपुर फीडर की बात की है कि शाहपुर के कुछ इलाके आपके यहाँ से आते हैं, तो मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात की है। तो ये टेक्निकल स्टडी के बाद हम जो है वो यकीनी तौर पे इस चीज़ को कर देंगे कि जो फीडर आपको आ रहा है वो आपको ही। फिर ये है कि अभी तो आपके SDO साहब बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला मालियात से मंजूरी के बाद आपको कुछ 30 से असामियाँ भी मिलेंगी। इसमें लाइन सुपरडेंट होंगे, असिस्टेंट लाइनमैन होंगे, मीटर रीडर होंगे। अभी तो वो पुराना अमला काम कर रहा है। SDO साहब बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी असामियाँ आएंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से
लोगों की खिदमत होगी। इसके साथ मैंने जातला के अंदर ट्रांसफार्मर मरम्मती वर्कशॉप जो है वो भी खुलवाई हुई है। उसका मेरे ख्याल में मशीनें तो आ चुकी हैं, वाइंडिंग मशीनें, सिर्फ उसके लिए वो होता है ओवन, वो नहीं है। वो चीफ साहब को मैंने कहा जल्द अज जल्द करें ताकि आपकी जो गर्मियाँ आइंदा, जैसे आप खाइफ हैं कि ट्रांसफार्मर जलते हैं तो ज़्यादा दूर आपको ऊपर ना जाना पड़े, तो ये यहीं जातला से नज़दीक से आपके ट्रांसफार्मर जो हैं दोबारा ठीक हो सकें। और इसके साथ ADP भी हमारी अब अगले हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है। आपके जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर्स आपके हल्के के नए लगेंगे वो ADP गई है, वो भी आपको तार रिलीज़ कर दें। ये जो अभी एक ट्रांसफार्मर की बात हुई है जो चोरी हुआ है, अगर वो नहीं वहाँ पर फिल हो रहा है तो ग्रिड स्टेशन जो है इस पे काम हो रहा है और अब भी इस पर जो है वो जारी है इंशाअल्लाह ताला, और ये जल्दी होगा। ये मैं समझता हूँ जब भी ग्रिड स्टेशन के बनने से इस इलाके की सारी जो तवानाई है, सारी बिजली है, उसमें एक चेंज आ जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि वो भी जो है वो ग्रिड स्टेशन भी बनेगा। और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपने कहा कि बड़े दफातर में लोग नहीं छोड़े जा सकते। इंशाअल्लाह ताला हमारे चीफ इंजीनियर साहब, हमारे SC साहब, तमाम एक्सीएन साहब आज इधर आपके पास बैठे हुए हैं। जब भी आपका कोई बंदा वहाँ जाएगा इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर रिस्पांस देंगे। और इस चीज़ को भी मैं यकीनी बना रहा हूँ कि कहीं को पैसा मरम्मती के लिए ना मांगा जाए। और मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पैसा मांगे एहलकार तो आप, मैं इधर ही होता हूँ, मेरा नंबर है, मेरे PS हैं, मेरे PRO बैठे हुए, नंबर ले लें, आप फ़ौरन कंप्लेंट करें। कोई आपसे इंशाअल्लाह ताला पैसा नहीं, जो हमारा सरकारी जो सामान है उसी से इंशाअल्लाह ठीक किए जाएंगे। और मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एडवोकेट साहब ने ये यहाँ पर जो कमरे भी दिए, इसमें चलें सिस्टम सेट हो गया है, लेकिन इसके लिए हम आइंदा के लिए कोई बिल्डिंग की भी मंजूरी लेंगे। तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वालाना तौर पर जो है वो इस्तकबाल भी किया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये हुकूमत चलती रहेगी, कायम रहेगी और आप लोगों की खिदमत करती रहेगी। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सारे अवाम इलाका का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और यहाँ पर आए। जनाब